السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 11ویں پارے میں غوطہ لگائیں گے، ایک ایسا پارہ جو ہم سے ایک بہت گہرا سوال کرتا ہے۔ جب عمل کا وقت آتا ہے تو سچے ایمان اور کھوکھلے بہانوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم سورۃ التوبہ سے انسان کے دل کا حال جانیں گے اور پھر سورۃ یونس میں پوری کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں پر غور کریں گے۔ تو سچائی اور بہانے میں آخر فرق ہے کیا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ایمان کو پرکھا جاتا ہے تو دلوں کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ اسی فرق کو دو گروہوں کی مثال سے بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور اس سفر میں ہمارے رہنما ہوں گے حافظ اکرام الحق ربانی صاحب، جن کی کتاب خلاصہ قرآن کی روشنی میں ہم ان اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے سب سے پہلے اس گروہ کی بات کرتے ہیں جن کے دعوے تو بہت تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو ان کے دلوں کا حال کچھ اور ہی نکلا۔ سورۃ التوبہ ہمیں بتاتی ہے کہ منافقین نے سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے بہانوں کی ایک دیوار کھڑی کر لی۔ اچھا، تو ان کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ جب دین نے قربانی کا مطالبہ کیا تو وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ گرمی بہت ہے، سفر مشکل ہے، گھر پر کام ہے۔ ان کے لیے اپنا آرام، اپنی سہولت اللہ کے حکم سے زیادہ اہم تھی۔ اصل میں ان کا ہر بہانہ، ہر عذر ان کے کمزور ایمان کا کھلا ثبوت تھا۔ لیکن ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب اس اندھیرے کے بالکل الٹ آئیے سچے ایمان والوں کی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا رد عمل صرف مختلف نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے دل کی سچائی اور گہرائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا تو وہ خوش ہو کر واپس نہیں گئے، بلکہ اس غم میں روتے ہوئے لوٹے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محروم رہ گئے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو بتاتا ہے کہ سچا ایمان مال و اسباب کا نہیں بلکہ نیت اور تڑپ کا نام ہے۔ تو یہاں آ کر ہمیں دو بالکل مختلف دلوں کی تصویر صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ دل ہیں جو مشکل سے بچنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دل جو قربانی نہ دے پانے کے غم میں روتے ہیں۔ یہ صرف عمل کا نہیں بلکہ نیت اور سچائی کا فرق ہے۔ اب ہم اپنی اندرونی دنیا سے، یعنی انسانوں کے دلوں سے نظر ہٹا کر ایک بہت بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں، یعنی پوری کائنات پر۔ سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے اور موضوع انسانوں کے معاشرتی رویوں سے ہٹ کر کائناتی سچائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ سورہ یونس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے توحید، یعنی یہ پختہ یقین کہ اس پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ اسلام کی جڑ ہے، اور یہ سورت اسی حقیقت کو کائنات کی دلیلوں سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اور قرآن کا انداز یہاں بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ ہمیں کوئی لمبی چوڑی فلسفے کی بحثوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ کہتا ہے بس اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے ارد گرد دیکھو، نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ ذرا سوچئے تو، یہ اتنے بڑے بڑے آسمان اور یہ زمین، یہ سورج اور چاند کا ایک دم پرفیکٹ سسٹم جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، رات اور دن کا ایک ترتیب سے آنا جانا، کیا یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ پوری کائنات ایک ہی قانون کے تحت چل رہی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کا مالک صرف ایک ہے۔ تو قرآن ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے کہ اگر عقل سے کام لو تو کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس سے چلانے والی ایک ہی ہستی ہے۔ اس زبردست نظام کے پیچھے ایک ہی عظیم طاقت، ایک ہی ماسٹر پلانر ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے تو پھر اگلا سوال ذہن میں آتا ہے، کیوں؟ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور یہیں سے سورہ یونس ہمیں ایک اور بڑی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے آخرت۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ اسے ایک سفر کی طرح سمجھیں۔ پہلا پڑاؤ یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایک امتحان گاہ ہے، پھر اگلی منزل ہے قیامت کا دن جو آ کر رہے گی۔ وہاں ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا، اور پھر آخری فیصلہ، یا تو جنت کا انعام یا جہنم کی سزا۔ یہ پورا نقشہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی با مقصد ہے اور ہم سب جواب دہ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جاننے کے بعد آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے ہمارے اپنے لیے، کہ سچائی، نیت، توحید اور آخرت کے یہ قرآنی اسباق ہماری آج کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔
یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پھر سے تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔